کوئی شرم کوئی غیرت بچی ہے آپ حکمرانوں میں؟ نہیں بچی ہے. باتیں ریاست طیبہ والی ہیں اور عمل آپ کے فرعونوں والے ہیں. کیا آپ نے بوڑھا نہیں ہونا؟ آپ لوگ تو خود اپنی عمر کی ایکسپائری پر ہی ہیں نا. یا آپ نے مرنا نہیں ہے کہ آپ میں اللہ کا خوف ہی ختم ہو گیا ہے؟ اچھا، جو باقی 55% لوگ بچتے ہیں ان کی اکثریت کو حکومت نے ایسے نچوڑا ہے جیسے کوئی ماہر دھوبی گیلے کپڑے کو نچوڑتا ہے. اب یہ گزشتہ سال تنخواہ دار طبقے سے حکومت نے 500 ارب سے زائد ٹیکس اکٹھا کیا ہے اور بدلے میں کیا دیا؟ ریکارڈ مہنگائی، جس نے مڈل کلاس کی قوت خرید کو بالکل ختم کر دیا ہے. اب یہ گزشتہ سال 40% مہنگائی ہوئی تو 100 روپے کی جو چیز تھی وہ 140 کو پہنچ گئی. اب اس سال 6% مزید مہنگائی سے وہ 150 کی ہو چکی ہے. مگر جناب جو آمدنی ہے وہ وہیں کی وہیں ہے. لیکن ٹیکس لینے کی باری آتی ہے تو تنخواہ دار طبقے سے ایکسپورٹرز اور ٹریڈرز کے دیے ہوئے کل ٹیکس سے بھی 5 گنا زیادہ ٹیکس لیا گیا ہے، کیونکہ اس طبقے کی کوئی سنوائی جو نہیں ہے. جبکہ آپ کو پتا ہے کہ ٹریڈرز نون لیگ کے ووٹر اور سپورٹر ہیں. اب مفتاح اسماعیل ان ٹریڈرز کو ٹیکس نیٹ میں لانے کی آرزو لیے جاب سے فارغ ہو گئے. موجودہ وزیر خزانہ نے بھی اب یہ تاجر دوست اسکیمز اور کئی دیگر حربے استعمال کیے لیکن وہ ناکام رہے. اب اس کمی کو پورا کرنے کے لیے مڈل کلاس پر ایک اور بوم گرانے کی تیاری ہے. پیٹرولیم لیوی کو 80 روپے سے بڑھا کر 100 روپے فی لیٹر اور 2.5 روپے فی لیٹر کاربن لیوی عائد کرنے کی تجویز ہے، جس سے مڈل کلاس کی قوت خرید وہ مزید کم ہو جائے گی. اور صرف یہیں پر بریک نہیں لگائی ہے بلکہ یہ منصوبہ بھی پیش کیا گیا ہے کہ ڈیجیٹل اکانومی کے فروغ کے لیے کیش کے ذریعے خریداری کرنے والوں کو پیٹرول مزید 2 روپے مہنگا ملے گا. اب اس کیٹیگری میں تو آپ کو پتا ہے کہ پھر وہی لوگ آئیں گے نا کہ جن کے پاس کریڈٹ کارڈ یا ڈیبٹ کارڈ نہیں ہوگا. ظاہر ہے کہ اس میں زیادہ تر پھر لوور مڈل کلاس یا غریب طبقے سے تعلق رکھنے والے ہی آئیں گے. اب مثال کے طور پہ جیسے کہ بائکیا یا پھر ٹیکسی چلانے والا. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا عوام کو الٹی چھری سے ذبح کرنے کے بعد بھی اس ملک کی معیشت کو کوئی فائدہ ہوگا یا نہیں؟ جس کا اسٹریٹ جواب ہے بالکل نہیں. لیکن جناب یہاں پہ تاثر تو بڑا ایسا دیا جا رہا ہے کہ جیسے اگر موجودہ حکمران جو ہیں وہ اقتدار میں نہیں ہوتے تو یہ ملک ڈیفالٹ ہو جاتا، یہاں پہ خانہ جنگی کی نوبت آ جاتی. اور اب موجودہ حکومت کی بدولت مستحکم معیشت کا راکٹ لانچنگ پیڈ تیار کھڑا ہے. صرف تیلی لگانے کی دیر ہے، جس کے بعد پھر چھپڑ پھاڑ ترقی کا سفر شروع ہو جائے گا. دودھ اور شہد کی نہریں بہنے لگیں گی یہاں. تو سوال ہے نا کہ پھر دیر کس بات کی ہے؟ تو جناب پھر دیر اس بات کی ہے کہ IMF نے حکومت کو دکھانے کے لیے صرف تیلی حوالے کی ہے، ماچس اپنے پاس ہی رکھ لی ہے. کیونکہ IMF کو خدشہ یہ ہے کہ حکومت کا تیار کیا ہوا راکٹ صرف کاغذوں میں تیار ہے اور کاغذ کو آگ لگا کر پھر راکھ ہی حاصل ہوگی. اس لیے IMF نے اس حکومت پر صرف ایڈجسٹمنٹس کا بھروسہ کیا ہے. اب IMF نے ٹارگٹس اور شرائط کا ایک ایسا دائرہ کھینچا ہوا ہے جس کے اندر رہتے ہوئے حکمران طبقے کے پاس اتنا ہی اختیار ہے کہ وہ ایک اکاؤنٹ سے رقم نکال کر دوسرے اکاؤنٹ میں ڈال سکتی ہے، جس سے اوور آل بیلنس شیٹ پر فرق نہ پڑے. جو حکومت نے بڑی ہی مہارت سے کیا ہے، اپنے اخراجات بڑھا دیے اور عوام کو آمدنی بڑھانے کا ذریعہ بنا دیا ہے. اب اس حکومت کی اپنی کارکردگی کیا ہے؟ تو اس کا اندازہ ذرا آپ اس بات سے لگائیں کہ ہر سال بجٹ سے پہلے ایک اقتصادی سروے جاری ہوتا ہے جس میں گزشتہ بجٹ کے اہداف کے مقابلے میں حکومت کی کارکردگی بتائی جاتی ہے. اب 9 جون کو وزیر خزانہ نے جو اقتصادی سروے پیش کیا ہے اس میں حکومت کوئی بھی ٹارگٹ کوئی بھی ہدف اپنا حاصل نہیں کر سکی ہے. معاشی گروتھ کا ٹارگٹ 3.6% رکھا تھا اور حاصل کتنا ہوا؟ 2.7%. اچھا، جو سابق وزیر خزانہ مفتاح اسماعیل ہیں ان کے مطابق یہ بھی جعلی ہے، یعنی کہ جو گروتھ دکھائی گئی ہے اصل میں اتنی بھی نہیں ہوئی ہے. چلیں اس کو بھی درست مان لیتے ہیں. تو اقتصادی سروے کے مطابق ملک میں آبادی بڑھنے کی رفتار 2.55% ہے، یعنی کہ معاشی گروتھ اور آبادی کے بڑھنے کی رفتار وہ برابر ہے، جس کا مطلب یہ ہے کہ اس جعلی فگر کے ساتھ بھی حقیقی گروتھ وہ 0 ہے. اچھا، اب یہ کہا جا رہا ہے کہ اگلے سال 4.2% کے حساب سے گروتھ کریں گے. اچھا جی، تو وہ کیسے کریں گے؟ زراعت کی بنیاد پر کریں گے.
آئیے اب ذرا آپ زراعت کی بھی سن لیں کہ وہاں پہ کیا تباہی مچی ہوئی ہے اور معلوم نہیں کہ اگلے سال کا ہدف کس بنیاد پر رکھا گیا ہے. اس سال زراعت میں صرف یہ 0.56% ترقی ہوئی ہے. حالانکہ سارا سال ہمیں یہ کسان پیکیج اور وہ کسان کارڈ کے اشتہارات دکھائے گئے ہیں، لیکن نتیجہ کیا نکلا ہے؟ یہ تمام بڑی فصلیں بشمول گندم اور مکئی، کاٹن اور چاول کی پیداوار میں نمایاں کمی ہوئی ہے. کیوں؟ کیونکہ کسان کو اس کی محنت کا صلہ جو نہیں ملا ہے. کسان گزشتہ سال سے رو پیٹ رہے تھے، احتجاج کر رہے تھے، لیکن کسی نے ان کی ایک نہیں سنی. گندم کی فصل 2000 روپے فی من میں بھی کسی نے نہیں خریدی، حالانکہ یہی گندم 2 سال پہلے 4000 روپے فی من میں خریدی گئی. چلیں اگر کسان کو بھئی اس کا فائدہ نہیں ہوا ہے تو کم از کم عوام کو تو ہونا چاہیے تھا نا. تو کیا آٹے کی قیمت آدھی ہوئی؟ یقیناً نہیں ہوئی. تو پھر کم قیمت پر خریدی گئی گندم کا فائدہ آخر کس کو پہنچا؟ ظاہر ہے کہ ان مڈل مین تاجروں اور مالکان کو پہنچا ہے جو اکثر ذخیرہ اندوزی